السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب نے شوگر کے متعلق لکھا اور مجھے میسیجز کیے۔ شوگر کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ تو پہلے تو اپنے دماغ سے نکالیں کہ آپ کو شوگر نام کی کوئی بلا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ شوگر کچھ نہیں ہوتی، ایک ڈسیبلٹی، ایک کیمیکل ڈسیبلٹی، اس کو طاری نہیں کریں، اس کو دماغ سے نکال دیں۔ اگر آپ دماغ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں نکالتے تو صبح و شام 10 منٹ واک کریں، ٹھیک ہے؟ صبح شام 10 منٹ واک کریں اور مسلسل واک کرتے وقت بولتے رہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے شوگر سے میری جان چھوٹ گئی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے شوگر کے مرض سے میری جان، مگر سلو دماغ میں لوڈ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ اس کا فائدہ ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الفاظ جو ہیں ماضی میں جا رہے ہیں اس لیے کہ ماضی کے الفاظ میں ایک طلسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ نے سورۃ القلم میں پڑھا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب قلم نے لکھنا بند کر دیا تو وہ سب کچھ ہو چکا۔ یہ لفظ ہو چکا کا راز اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس راز کو جان جائیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم قرآن پہ غور ہی تو نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اور ایک لائف آپریٹنگ گائیڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی شکل میں بھیجی تھی، ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، تبھی ہم پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر کوئی لوٹ رہا ہے، ہر کوئی بلیک میل کر رہا ہے، ہر کوئی عجیب نفسیاتی باتیں بتا کے اور ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ ایک جسمانی مرض تو ہوتا ہی، وہ نفسیاتی بھی کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کریں، صبح نہ نہار منہ اور رات کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، 10 منٹ کی آپ نے واک کرنی ہے، سلو واک، تیز نہیں چلنے کہہ رہا میں، دوڑا نہیں رہا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سلو واک کرنی ہے 10 منٹ کی، اور مسلسل یہ الفاظ کہتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یقین کیجئے فائدے میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مائنڈ مینجمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے، مائنڈ مینج ہو گیا تو باقی کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مائنڈ میک اپ نہیں ہے، مائنڈ مینجمنٹ نہیں ہے تو باقی کام مشکل ہو جاتے ہیں، خواہ کھلانے والا آپ کو سونے کا کشتہ کیوں نہ کھلا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آ جاتے ہیں پرہیز کے اعتبار سے۔ پرہیز میں کچھ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا پرہیز میں نہیں کرواتا، صرف چاول نہیں کھانے آپ نے، ٹھیک ہے؟ مٹھائیاں نہیں کھانی آپ نے، صحیح؟ اور کیونکہ ساری مٹھائی چینی سے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا سفید چینی والی کوئی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اور پھل وہ کھانے ہیں جو کبھی بھی کسی شکل میں تھوڑے سے کھٹے ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ کینو آپ بے دریک کھا سکتے ہیں، جامن بے دریک کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لوکاٹ کا پھل بے دریک کھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پھل جو ہلکا سا کھٹا ہو یا ہلکی سی سائٹرک ایسڈ ویلیو رکھتا ہو، ہلکا سا ترش ہو یا ترشی ویلیو رکھتا ہو، وہ آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں شوگر میں، ٹھیک ہے جی؟ اور پپیتا بھی کھا سکتے ہیں، صحیح ہے؟ حالانکہ پپیتے میں کھٹاس کا وجود نہیں ہے، مگر پپیتا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات دوسری بات ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، شوگر کے جب نسخہ بتانے قوم بیٹھتی ہے تو اتنے سارے اجزاء بتا دیتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ مزاج کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ کیمسٹری 3 ہے باڈی میں، ایک آپ کا گلینڈ سسٹم، ایک نیورولوجیکل یونٹ اور ایک آپ کا مسکولر، چوتھا کوئی یونٹ ہی نہیں ہے باڈی میں، تو پھر یہ 3 سے زیادہ اجزاء آپ کے نسخے میں کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آسان کام کیجئے، اگر آپ طب کو سمجھتے ہیں، آپ مزاج کو سمجھتے ہیں، تو آپ کی دنیا کی بڑی سے بڑی دوا میں اجزاء 3 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے، آپ نے مزاج کو نہیں سمجھا، اور جو آپ کو نسخہ دیا جا رہا ہے وہ عطا فرمانے والے بھی مزاج سے ناواقف ہیں، ٹھیک ہے؟ غور کر لیجئے گا اس بات پر۔ تو نسخے کے اعتبار سے ایک آسان سا کام آپ نے کرنا ہے کہ 100 گرام میتھی دانہ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ گلینڈ یونٹ سے آ رہا ہے۔ 100 گرام السی کے بیج لے لیجئے، فلیکس سیڈ نیورولوجیکل یونٹ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور 100 گرام جو ہے آپ کلونجی لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی کوئی چیز میں نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے؟ کلونجی آپ کے مسکولر یونٹ سے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور السی فلیکس سیڈ آپ کا جو ہے آپ کا نیورولوجیکل یونٹ سے آ گیا، اور میتھی دانہ یا میتھرے آپ کے علاقے میں جو سستا ملے، کہیں میتھرے سستے ملتے ہیں، کہیں میتھی سستی ملتی ہے، جو سستا ملے، دونوں کا مزاج ایک ہی، بیوقوف بنایا ہوا لوگوں نے کہ اس میں میتھرا ڈلے گا، میتھی نہیں ڈلے گی، میتھی ڈلے گی، ایک ہی چیز ہے بھائی، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتی ہے، اس میں چھنا مارا جاتا ہے، جو باریک دانے گر گئے ان کے ریٹ کہیں زیادہ کہیں کم ہیں، جو موٹے دانے بچے ان کے ریٹ کہیں زیادہ کہیں کم ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے کہتے ہیں کالی مرچ اور سفید مرچ، بھائی کالی مرچ اور سفید مرچ میں کوئی فرق نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کالے مرچ کو رات کو ہلکا سا پانی مار کے بورے میں ڈال دیا جاتا ہے، صبح اس بورے کو مل دیا جاتا ہے، اس کا چھلکا اتر کے وہ سفید مرچ ہو جاتی ہے۔ کالے مرچ ہے تو جناب والی 500 روپے کلو، سفید مرچ ہے تو جناب والی 1500 روپے کلو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ معاملے کو سمجھیے، بلیک میل مت ہوئیے، لٹیے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آسان ترین صرف 3 باتیں بتائیں، ان 3 چیزوں کو 100 گرام لے کے مکس کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا کب ہے؟ صرف نہار منہ، صرف نہار منہ، آدھا چائے کا چمچ، وہ بھی پلین حالت میں بھرا ہوا نہ ہو۔ یہ جو نہار منہ والی دوا ہے یہ بہترین کام کرتی ہے۔ کب؟ شرط یہ کہ انتہائی باریک ترین پسا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر انتہائی باریک ترین پسا ہوا ہے، آپ نے پنساری سے پسوا کے لے لیا، گھر میں آٹے کی چھنی سے چھانا، اور پھر جو بچ گیا وہ اپنے گرینڈر میں پیس کے 0 برابر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ چیز تیار ہے جتنی زیادہ باریک ہے اتنا یہ ڈرپ کی طرح اور گولی کی طرح اثر کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ بنا لیجئے، نہار منہ لیتے رہیے، واک والا کام ضرور کیجئے گا تاکہ آگے چل کے آپ کی مرض شوگر سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ جو نفسیاتی کیا جا رہا ہے کہ شوگر کا علاج بالکل بھی نہیں ہے، شوگر ختم نہیں ہوتی، بالکل بیکار کی بات ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ علاج کھاتے رہیں اور جناب علی دکان والے بھائی کی، ہمارے بھائی کی دوا بکتی رہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ پرہیز کیجئے، احتیاط سے چلیے، میٹھے پھل نہ کھائیے، ہلکے سے گھٹے والا کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفید چینی حرام کر لیجئے کہ آپ نے نہیں کھانی، مٹھائی آپ نے نہیں کھانی، مٹھائی آپ کے گھر میں زیادہ آ جائے کہیں سے تو صدقے میں جانوروں کو، کتے بلی کو کھلا دیں، وہ دعائیں دیں گے تو اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی، ٹھیک ہے بھائی۔ آسان سی بات ہو گئی، آسان سی چیز ہو گئی۔ یہ آپ نے جو ٹوٹل دوا بنائی، ٹوٹل 300 گرام ہے۔ اس میں آخری بات یاد رکھ لیجئے گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو وہ آپ نے رات کو پودینہ کا جوشاندہ پی کے وہ ختم کرنا ہے، کیونکہ جب تک کانسٹیپیشن قائم ہوتا ہے کسی بھی مرض سے جان چھڑانی مشکل ہوتی ہے، کسی بھی مرض کا اخراج مشکل ہوتا ہے، اس کے زہر، اس کے ٹاکسن کا اخراج ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر قبض بھی ہو تو آپ نے رات کو پودینے کا جوشاندہ ضرور پینا ہے، اور اس کا رزلٹ بہت جلد آ جائے گا، کیونکہ عین مزاج کے مطابق میں نے بات کی ہے۔ میں اندازے اور تکے اور نسخے پہ نسخے جو دنیا میں جمع ہوتے جا رہے ہیں جناب، 150 اجزاء، 50 اجزاء، 35 اجزاء، بھائی ایک نسخہ بنانا ہے یا پوری پنسار کی دکان کھولنی ہوتی ہے؟ اگر آپ مزاج سمجھتے ہو تو 1 سے 3 اجزاء سے دنیا کی ہر دوا بنتی ہے۔ اگر آپ مزاج نہیں سمجھتے تو بھرتے رہیں 35 اجزاء، اور اس کے بعد آپ کو خود نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آسان کام کیجئے، فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بتائیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔